اس دن کے بعد امی بھی میرے ساتھ بات نہیں کر رہی تھی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، میں جاگ رہی تھی، قدموں کی آہٹ سنائی دی، کوئی میرے کمرے کی طرف آ رہا ہے۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں کہ جیسے میں سو رہی ہوں۔ کسی نے دروازہ کھول کر شاید مجھ پر نظر ڈالی اور دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ میں سوچ ہی رہی تھی کہ اٹھ کر تو دیکھوں کہ اسی اثنا میں باہر سے آواز آئی۔ بہت عجیب آواز آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر دیکھا، جس سے میرا دماغ گھوم گیا۔ چچا کیا کرتے پھر رہے تھے؟ چچا گھر سے باہر نکلے۔ گھر کی پچھلی ایک سرونٹ کوارٹر بھی تھا۔ چچا نے امی کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور امی کو زبردستی کھینچتے ہوئے سرونٹ کوارٹر میں لے جا رہے تھے۔ میں بھی دبے پاؤں چچا کے پیچھے چل پڑی۔ امی کو لے کر کوارٹر کے اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر دیا۔ میں کوارٹر کے باہر پہنچی اور کان لگا کر باتیں سننے لگی کہ اندر کیا ہو رہا تھا۔ چچا نے امی کے منہ پر کپڑا باندھ لیا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ کمرے میں کوئی اور بھی موجود تھا۔ چچا نے اسے کہا، جلدی مجھے رسی پکڑاؤ۔ چچا نے امی کو کرسی سے باندھ دیا اور بولے، پھر وہ بولتے چلے گئے۔ میں ان کی مجرمانہ باتیں سن کر حیران ہوتی چلی گئی۔ چچا نے کہا، شہناز بی بی، گھر میں یہ جو بھی مال و دولت تم دیکھ رہی ہو، اس آسائش کے مزے لے رہی ہو، سب میری محنت کی وجہ سے ہے۔ تم یہ سمجھتی رہی کہ تمہارے شوہر اور سسر مل کر جو سپر سٹور چلا رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ آرام و آرائش نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بالکل سچ تو یہ ہے کہ آج کل حلال کی کمائی سے بندہ اپنے لیے ضرورت سے زائد 2 جوڑے نہیں بنوا سکتا۔ اب صرف گاڑی لینا رہ گئی ہے، تمہارے جاتے ہی میں وہ بھی لے لوں گا۔ افسوس کہ تم اس گاڑی کے مزے نہیں لے سکو گی۔ اس کے بعد چچا نے ایک کاغذ اور پین امی کے سامنے رکھا اور بولے، دیکھو، اگر تمہیں یہ پتہ چل ہی گیا تھا میری کمائی کا کون سا ذریعہ ہے تو تمہیں اسے اپنے تک رکھنا چاہیے تھا، مگر تم تو فوراً ہی سب کو بتانے کے لیے چل پڑی تھی۔ میں نے تو تمہیں یہ بھی آفر دی کہ مجھ سے شادی کر لو۔ اپنے بھائی کی بیوہ سے شادی کرنے سے مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر بھابھی کے تو مزاج ہی 7ویں آسمان پر ہوتے ہیں۔ پیاری بھابھی، میں نے آپ کا انتظام کر دیا ہے۔ آپ اس کاغذ پر لکھیں گی کہ جو آپ اپنے آشنا کے ساتھ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہیں۔ جعلی تصویریں تو پہلے ہی میرے پاس ہیں، خط کے ساتھ ثبوت میں سب کو دکھا دوں گا، مگر اب آپ کو یہاں رہنے نہیں دوں گا۔ اس کے بعد چچا کے ساتھی نے امی کا منہ کھول دیا۔ امی چلائیں، عباس، کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تجھے اپنی بھابھی کے ساتھ ہی سب کرتے ہوئے ذرا بھی حیا نہیں آ رہی تھی؟ چچا نے کہا، بھابھی، تم نے خود ہی تو کہا تھا مجھ میں حیا نہیں، تم نے صرف 2 لائنیں لکھ کر سائن کرنا ہے۔ امی نے کہا، مجھے جان سے مار ڈالو مگر میں یہ نہیں کروں گی۔ چچا نے کہا، جان تو بھابھی میں پہلے ہی لے لیتا، مگر یہ میرا احسان ہے کہ تمہاری جان بخش رہا ہوں، اور آج میرا سارا مال یہاں سے شفٹ ہو جائے گا اور تم اس مال کے ساتھ شفٹ ہو جاؤ گی۔ یہ کہہ کر چچا نے امی کو کھول دیا اور کہنے لگی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، خط لکھو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ موبائل میرے پاس تھا، لیکن اگر میں کسی کو فون کرتی تو چچا نے میری آواز سن لینی تھی۔ میں نے سمر کو ایمرجنسی کا میسج ٹائپ کیا اور موبائل سائڈ پر چھپا دیا۔ میں نے دروازہ کو دھکا دیا اور دروازہ کھلا تھا۔ میں اندر داخل ہو گئی۔ چچا حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے، مگر میں نے چچا کو کوئی لحاظ نہ کیا اور زور سے چچا کو دھکا دیا۔ وہ دور جا گرے۔ چچا اس کے لیے تیار نہ تھے۔ میں چلائی، امی جلدی باہر آئیں۔ میں اور امی کمرے سے باہر بھاگے۔ چچا نے اپنے ساتھی کو آواز دی، دیکھ کیا رہے ہو، پکڑو انہیں۔ چچا کا ساتھی ہماری طرف بھاگا کہ اتنے میں ہم کمرے سے باہر نکل آئے۔ ہم نے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ کھولنے کے لیے زور لگانے لگا، ہم بھی کنڈی لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ اتنے میں چچا اٹھ کر دروازے کے پاس آئے اور چلائے، بھتیجی دروازہ کھولو ورنہ تمہاری ماں کی تصویریں سب کو دکھا دوں گا۔ میں نے کہا، آپ وہ تصویریں پورے شہر میں بانٹ دیں۔ میں نے پولیس کو 15 پر فون کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس پہنچ گئی۔ چچا اور ان کا ساتھی گرفتار کر لیا گیا۔ چچا اسمگلنگ کا کاروبار کرنے لگے تھے۔ وہ ادھر کا مال ادھر اور ادھر کا مال ادھر کرنے کے ماہر ہو چکے تھے، اور جب امی نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا تو وہ امی کے دشمن بن گئے۔ امی کو روکنے کے لیے انہوں نے سوتی ہوئی امی کی تصویریں بنا لیں اور ان کی غیر مرد کے ساتھ ایڈیٹنگ کرا کر انہیں بلیک میل کرنے لگے، اور امی پر یہ الزام لگا کر ان کے بال کاٹنے لگے کہ وہ گھر کی عزت خراب کر رہی ہے۔ سلام ہے میری ماں کے صبر کو کہ کیسے انہوں نے یہ سب برداشت کیا۔ حرام کی کمائی ہوتی ہی ایسی ہے، آنکھوں سے شرم و حیا چھین لیتی ہے۔